اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں وہ ہے مرشد کی تلاش، مرشد تک کیسے رسائی حاصل کرنی ہے، مرشد تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے اور مرشد کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مرشد ہے کون، مرشد کے معنی کیا ہیں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں فرماتے ہیں لعلہم یرشدون، یعنی جو اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہو، اللہ کا راستہ بتانے والا ہو، روشنی بتانے والا ہو، جو سیدھے راستے پر لے کر جانے والا ہو، اس کو مرشد کہتے ہیں۔ یعنی کہ راستہ بتانے والے کو مرشد کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے سب سے پہلے جو مرشد عظیم ہیں، مرشد اعظم ہیں، مرشد اعلیٰ ہیں، مرشد اکبر ہیں، وہ تو اللہ رب العزت کی وحدہ لا شریک ذات ہے، جس نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہر وہ چیز بتا دی ہے، ہر وہ راستہ بتا دیا ہے، حتیٰ کہ اپنے سے مانگنے کے لیے ہمیں دعائیں بھی بتا دی ہیں کہ مجھ سے آپ کیسے مانگ سکتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مجھ سے کیسے کلام کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑا مرشد اعظم، مرشد اکبر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، قرآن مجید فرقان حمید بھی ہمارے لیے مرشد ہے، وہ بھی ہمیں سیدھی راستہ دکھا رہا ہے، وہ ہمیں ہر چیز ضابطہ حیات بتا رہا ہے، ہر بیماریوں کا علاج بتا رہا ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، اور جس کی زبان مبارک سے وہ بتا رہا ہے، وہ زبان مبارک والے ہمارے سب سے اعلیٰ و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ بھی ہمارے مرشد ہیں۔ پھر ان کے علاوہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اہل بیت، وہ صحابہ کرام جو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کر رہے ہیں، سب کچھ لٹا رہے ہیں، اور میرے پیارے محبوب سے حقیقت میں محبت کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ بھی ہمارے مرشد پاک۔ تو یہ ہے مرشد کے لغوی معنی۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مرشد ہونا کیسا چاہیے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ جو شخص آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا وہ آپ کا مرشد ہوگا۔ مزید قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں من یہد اللہ فاہو والمہتاد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیٰ مرشد، جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ سورہ الکاف آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ جو شخص حلال و حرام حدود اللہ کی تمیز نہ کرے وہ نہ مرشد ہو سکتا ہے
وہ نہ مرشد ہو سکتا ہے، وہ نہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، وہ نہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، نہ کسی سے ہدایت پا سکتا ہے۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا فرمان عظیم ہے۔ لہٰذا جو شخص صوم و صلوات کا تارک اور جاہل ہو، اسے مرشد بنانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ تو یہ تھا وہ مرشد جو ہم اس دنیا میں پیر کے نام سے لیتے ہیں، پیر کے نام سے ان کی بیعت کرتے ہیں۔ تو جو میں آپ کو ان تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، مرشد عظیم تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا حوالہ دیتا ہوں حضرت باجزید گستامی رحمۃ اللہ علیہ السلام کا، جو اپنی والدہ محترمہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہے ہیں۔ میں نے کہا امی مجھے راضی کروں یا اپنے اللہ کو راضی کروں؟ تو مجھے اپنے حق سے معاف کر دے تاکہ میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ پتر، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو وہ جنگلوں میں چلے گئے، 12 سال تک تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، دن رات ذکر کے چراغ روشن کرتے رہے۔ 12 سال گزر گئے حق کی تلاش میں۔ ایک دن واپس مستام کے قریب سے گزر رہے تھے، خیال آیا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام کر لوں، ماں کو مل لوں۔ تو کیا دیکھتے ہیں دروازے کے قریب پہنچے، دستک دینے لگے۔ اس خیال سے ہاتھ روک لیا کہ میں نے ساری زندگی ماں کو سکھ تو نہیں دیا، جنگلوں میں گھومتا پھر رہا ہوں، اب جو وقت ہے رات کا میری ماں آرام کر رہی ہوگی تو اب میں اس کو تکلیف ہی دینے آیا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔ جب صبح کے وقت یعنی تہجد کے وقت گھر سے نکلنے والا پانی باہر آیا تو سوچا کہ اب ماں تہجد نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کیا آواز آئی؟ اندر سے آواز آئی، اے بیٹے باجزید ٹھہر جاؤ، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ایسی ماں پر جس نے دستک کے انداز سے جان لیا کہ یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے، یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے۔ 12 سال بعد اس نے اپنے بیٹے حضرت باجزید گستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ کے لمس کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ، وہ کیسی ماں، عظیم ماں تھی۔ اس نے آ کر دروازہ کھولا کہ کیا دیکھتی ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جنگلوں کی خاک سر میں پڑی ہوئی ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ جب ماں کی نگاہ اپنے بیٹے پر پڑی تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا، مالک میرا بیٹا باجزید تیری طلب کے نکلا تھا، تو نے ابھی تک اس نے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت باجزید گستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 12 سال کی ریاضتوں سے کچھ نہیں ملا، لیکن ماں کی ہاتھ اٹھنے سے، ماں کی ایک دعا سے مجھے سب کچھ مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں نے تجھے کہاں ڈھونڈا، میں تجھے کہاں ڈھونڈتا رہا، تو کہاں موجود ہے، یہ تو مجھے آج بتا دے۔ مالک تو اس کی ماں کی رضا میں موجود تھا۔ ماں باپ کی رضا سے اللہ کا دروازہ کھولتا ہے، ماں باپ کی ناراضگی سے اللہ کی رضا کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ تو اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرشد کا قرب کہاں سے ملے گا۔
مرشد کا کرب کہاں سے ملے گا؟ ہم ایک مرشد کو ناراض کر لیں، والدین کو ناراض کر لیں، دوسرے مرشد کو راضی کر لیں، خدا کی قسم مرشد کا قرب نہیں ملے گا جب تک ہم گھر کے مرشدوں کو راضی نہ کریں گے۔ گھر کے مرشدوں کے دھکے دیں، باہر کے مرشدوں کی قدم بوسی کریں، پھر کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، روحانیت نہیں مل رہی۔ خدا کی قسم گھر کے مرشدوں کو راضی کریں، ماں باپ کو اف تک نہ کہیں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ جن کے والدین زندہ ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ والدین کی جتنی بھی خدمت ہو سکے کر لیں۔ یہ دنیا کے مرشدوں کا قرب تو کیا، مرشد اکبر، مرشد اعظم، مرشد عظیم کا قرب آپ کو مل جائے گا۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے مرشد جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جنہوں نے آپ کو مسجد کا دروازہ دکھلایا، جنہوں نے آپ کو بسم اللہ کی بے سکھائی، جنہوں نے آپ کو اللہ کا الف سکھایا، جنہوں نے آپ کو محمد رسول اللہ کی میم پڑھائی، اور جنہوں نے آپ کو جوان کر کے یہاں تک پہنچایا، ان کی خدمت آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گی۔ ان کی رضا اللہ رب العزت کی رضا ہے، ان کی پکار اللہ رب العزت بہت جلدی سنتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے گھر کے مرشدوں کو راضی رکھیں، ہر صورت میں ان کو راضی رکھیں، ہر صورت میں ان کا خیال رکھیں، تو اللہ رب العزت کا قرب آپ کو مل جائے گا۔ یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اے رب العزت تجھے واسطہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے تیرے پیارے اہل بیت کا، تجھے واسطہ ہے تیرے پیارے ان ولی اللہ کا، ان اولیاء کرام کا جن پر تو راضی ہوا، تجھے واسطہ ہے ان صحابہ کرام کا جو پکے اور سچے دل سے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم سب کو اپنے گھر کے مرشد کی تعظیم، اپنے گھر کے مرشد کی عزت، اپنے گھر کے مرشد کی خدمت، اپنے گھر کے مرشد کے ہر فرمان، ہر احکام ماننے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں میں گھر کے مرشد سے محبت، پیار، عزت و احترام کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔